اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ موضوع قرآن کریم ہے اور آج کا درس جو ہے وہ 14 نمبر کا درس ہے۔ آج کا یہ درس تاخیر کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، لہذا معذرت چاہتا ہوں، کسی سبب سے آج کا درس تاخیر کے ساتھ اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس درس میں سورہ مبارکہ توحید کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ سورہ مبارکہ توحید قرآن مجید کا 112واں سورہ ہے اور یہ مکی سورہ ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ سورہ توحید کے بہت سے نام بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے اس سورہ کو سورہ توحید، سورہ اخلاص اور سورہ قل بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 4 قل جو ہے بہت ہی مشہور و معروف ہیں۔ ان 4 قل میں ایک قل قل ہو اللہ احد ہے، اسی کو سورہ توحید کہا جاتا ہے۔ سورہ توحید کا شان نزول، اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس طرح نقل ہوا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تقاضا کیا کہ آپ ان کے لیے خدا کی توصیف بیان کریں، یعنی کہ پیغمبر کی بارگاہ میں کچھ یہودی آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے صفات کے بارے میں معلوم کرنا چاہا کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کے صفات بیان کریں۔ تو پیغمبر اسلام 3 دن تک خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتے، پیغمبر کا خاموش رہنا تقاضا الہی تھا کہ جب تک ادھر سے کوئی جواب نہ آئے پیغمبر کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ پیغمبر اسلام 3 دن تک خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ سورہ نازل ہوا اور ان کو جواب دیا گیا۔ سورہ توحید جس میں پیغمبر اسلام، سورہ توحید وہ سورہ ہے جس میں اللہ کی صفات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بہترین سورہ ہے جس میں توصیف الہی کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ سوال کرنے والا عبداللہ ابن سوریہ تھا، جو یہودیوں کے مشہور سرداروں میں سے ایک تھا، اور دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ اس قسم کا سوال عبداللہ بن سلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکے میں کیا تھا، اور اس کے بعد وہ ایمان بھی لے آیا تھا، لیکن اپنے ایمان کو اسی طرح چھپائے ہوئے تھا۔ تو سورہ مبارکہ توحید کا شان نزول یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفات بیان کرنے کے لیے سورہ نازل ہوا ہے، اور اس میں اللہ کے صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ مبارکہ توحید کی فضیلت کے بارے میں بھی کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس سورہ کو پڑھے گا گویا اس نے 1/3 قرآن کریم کو ختم کیا، اور ایمان لانے والوں کی تعداد سے 10 نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں درج کی جائیں گی۔ یہ سورہ جو دیکھنے میں بہت ہی مختصر ہے، 4 آیتوں والا سورہ ہے، لیکن اس سورہ کے پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اس سورہ کو پڑھنے کا ثواب 1/3 ختم قرآن کا ثواب رکھتا ہے، اور ایمان لے آنے والوں کی تعداد سے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کی جائیں گی۔ دنیا میں ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہے اسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں ان کی تعداد سے 10 نیکیاں جو ہے اس شخص کے نامہ اعمال میں درج کی جانے والی ہیں جو سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت کرے گا۔ ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سب سورہ توحید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں اور ہمیں ثواب حاصل ہو۔ سورہ مبارکہ توحید کی فضیلت میں یہ واقعہ بھی نقل کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی فقر و فاقہ کی شکایت
پیغمبر سے کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی آدمی موجود ہو یا نہ ہو، اور پھر ایک دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کر لیا کرو۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم اپنے گھروں میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو، گھر خالی ہو اور آپ اس گھر میں داخل ہو رہے ہوں تو یہ کہنا چاہیے السلام علیہ، یعنی کہ ہم پر سلام ہو۔ یہ سلام پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس گھر میں رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ جو شخص نماز فریضہ کے بعد، فریضہ نمازیں وہ ہیں جو ہم پر واجب کی گئی ہیں، روزانہ بندگان خدا پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص نماز فریضہ کے بعد سورہ توحید کو پڑھے، اس نے گویا دین و دنیا کی بھلائی کو جمع کر لیا، بس اس کے والدین اور اس کی اولاد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ نماز پڑھیں، نماز کے بعد سورہ توحید کو ضرور پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دین و دنیا کی بھلائی ہمیں حاصل ہوگی، اور ہمارے والدین کے بھی گناہ معاف کیے جائیں گے اور ہماری اولادوں کے بھی گناہ معاف کیے جائیں گے۔ جو نماز فریضہ کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرے گا اسے دین و دنیا کی بھلائی بھی ملنے والی ہے، ان کے والدین کے گناہ بھی معاف ہونے والے ہیں اور ان کی اولادوں کے گناہ بھی معاف ہونے والے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے نماز صبح کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی، گویا اس نے شیطان کی ناک رگڑ دی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب بھی گناہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا، شیطان نے بہکا دیا، لیکن مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے نماز صبح کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی، گویا اس نے شیطان کی ناک رگڑ دی، اور امام فرماتے ہیں کہ اس دن شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان اسے بہکا نہیں سکتا۔ سفر کو جاتے ہوئے گھر سے نکلتے وقت اگر 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے تو یہ سلامتی کا موجب ہوتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے لوگوں نے سورہ توحید کے بارے میں سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ آخری زمانے میں ایسی قومیں آئیں گی جو مسائل کی گہرائی اور باریکی، تعمیق اور غور و خوض کرنے والی ہوگی، لہذا اللہ نے مباحث توحید اور خدا شناسی کے لیے سورہ توحید کو نازل کیا۔ جو شخص اس سے زیادہ کا طلبگار ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی کہ سورہ توحید میں جو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، جو باتیں بیان کی گئی ہیں، بس ہمیں اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے، اس سے زیادہ گہرائی اور باریکی اور غور و خوض کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امام نے فرمایا جو اس سے زیادہ کا طلبگار ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ترجمہ و تفسیر سورہ توحید کی بھی پیش کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت بار بار ان سوالات کے جواب میں ہے جو مختلف قومیں یا افراد کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا۔ ان تمام سوالوں کے جواب میں سورہ توحید کی یہ پہلی آیت ہے کہ جو لوگ رسول اللہ سے یا دوسرے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو یہ سورہ مبارکہ توحید نازل ہوئی ہے، اور اس کی پہلی آیت یہ ہے جو خدا کی تعارف کرا رہی ہے، خدا کے صفات بیان کر رہی ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ایک اکیلا ہے جس کا کوئی شریک اور نظیر نہیں ہے، اور اپنے تمام صفات اور اعمال میں اللہ تنہا ہے، اس کا کوئی مثیل اور شبیہ نہیں ہے۔
اللہ جو ہے خدا کا اسم خاص ہے، اللہ لفظ اللہ خدا کا اسم خاص ہے، اللہ کا خاص نام ہے۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اسم خاص یعنی اللہ کا خاص نام ہے۔ لفظ اللہ کے ذریعے سے اس کے تمام صفات، جلال صفاتی ہوں یا جمال صفات ہوں، اللہ کی طرف اشارہ ہوتے ہیں۔ اللہ خدا کا اسم خاص ہے، اسی ایک لفظ کے ذریعے سے اس کے تمام صفات جلال و جمال کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اللہ کا نام خدا کے سوا کسی پر اطلاق نہیں ہوتا، جبکہ خدا کے دوسرے نام عام طور پر اس کے کسی صفات جلال اور جمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے عالم، خالق، رازق، اور عام طور پر اس کے غیر کے لیے بھی اطلاق ہوتے ہیں، جیسے رحیم، کریم، عالم۔ آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں جو ہیں خدا سے منسوب ہیں، جیسے خالق ہونا، رازق ہونا، اور کچھ چیزیں جو ہیں عام طور پر اللہ کے علاوہ بھی اس کے نام استعمال ہوتے ہیں، جیسے رحیم ہے، کریم ہے، عالم ہے، فاضل ہے۔ تو یہ رحیم نام، یہ کریم نام، یہ خدا کے ناموں میں ہے، لیکن اس میں عمومیت پائی جاتی ہے، اس کا اطلاق غیر پر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن لفظ خالق اور رازق اور اللہ یہ صفات خدا کے خاص نام ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، یعنی جس کی طرف تمام حاجت مند رخ کرتے ہوں، ہر ایک کی غایت انتہا جو ہے وہ خدا کی ذات ہو۔ صمد یعنی جس کی طرف تمام حاجت مند جو ہے رخ کرتے ہوں۔ صمد کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ جس کی حکومت کے اوپر کسی کی حکومت نہ ہو اسے صمد کہتے ہیں۔ وہ دائم جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اسے صمد کہتے ہیں۔ جو کھوکھلا نہ ہو بلکہ ٹھوس اور مضبوط ہو اسے صمد کہتے ہیں۔ جو کھانے اور پینے اور سونے کا حاجت مند نہ ہو اسے صمد کہتے ہیں۔ وہ سردار جس کے اوپر کوئی دوسرا سردار نہ ہو اسے صمد کہا جاتا ہے۔ جو خود قائم ہو اور اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو اسے صمد کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی صمد کے یہی معنی بیان کیے ہیں۔ صمد کا مطلب ہے کہ جس کی طرف تمام حاجت مند جو ہے رخ کرتے ہوں اور وہ کسی کی طرف رخ نہ کرتا ہو، یعنی کہ سب سے اعلیٰ ذات، سب سے بے نیاز ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ صمد ہے، یعنی جس کی طرف تمام حاجت مند جو ہے رخ کرتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ آیے کریمہ لم یلد ولم یولد یہ یہود اور نصارہ کے نظریوں کی تردید کرتی ہے کہ نہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور نہ حضرت عزیر اللہ کے فرزند ہیں، کیونکہ خدا کسی کا باپ نہیں ہے۔ یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ جناب عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو لم یلد ولم یولد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نظریوں کی تردید کر دی ہے کہ نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ خالق ہے، اس نے خلق کیا ہے، لیکن اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے اور نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ خالق ہے۔ تو لم یلد ولم یولد یہ یہود اور نصارہ کے نظریوں کی تردید ہے کہ نہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں نہ حضرت عزیر اللہ کے فرزند ہیں، کیونکہ خدا کسی کا باپ نہیں ہے۔ اور یہ نظریہ مشرکین مکہ کی بھی تردید کرتا ہے، جو یہ کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ہرگز اس کا کوئی ہم پلہ اور کفو نہیں ہے۔ اس سورہ کے آخر میں خدا کے اوصاف کے بارے میں مطلب کو مرحلے کمال تک پہنچاتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز اس کا کوئی شبیہ اور ہمسر نہیں ہو سکتا۔ کفو کا مطلب ہوتا ہے اصل میں مقام و منزلت اور قدر میں ہم پلہ کے معنی ہیں۔ اسی بنا پر نہ تو ذات میں کوئی اس کا شبیہ ہے اور نہ صفات میں کوئی اس کے جیسا ہے۔
اور نہ ہی افعال میں کوئی اس کا مثل و نظیر ہے۔ اللہ ہر لحاظ سے بے مثل اور بے نظیر ہے۔ تو یہ تھا سورہ مبارکہ توحید کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر۔ امید کرتا ہوں کہ یہ درس آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس درس کے 10 سوال بنا کر آپ جو ہے واٹس ایپ کیجیے گا، اور جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے وہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے یا ٹیلی گرام کے ذریعے سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ 14 درس مکمل ہونے والے ہیں۔ اس 14 درس کے بعد انشاءاللہ امتحان لیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کے 14 درس، اس کے بعد تاریخ کے 14 درس مکمل ہونے والے ہیں، اس کے بعد احکام کے 14 درس مکمل ہونے والے ہیں۔ ان 14 درس کے مکمل ہونے کے بعد سوال کی شکل میں اگزام لیا جائے گا، یعنی کہ جو PDF بھیجی گئی تھی اور جو لیکچر یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا تھا جس میں سے آپ لوگ سوال بناتی تھیں، انہی میں سے سوال بنا کر پیش کیا جائے گا، اور جو صحیح سوال کا جواب دے گا وہ کامیاب شمار کیا جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پہلے سے اگزام کا اعلان ہو چکا ہے۔ آپ تمام حضرات جو ہے اس کی تیاری کریں گی اور علم دین کے حصول کے لیے کوشش بھی کریں گی۔ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی خدا توفیق دے، ہم یہی دعا کر رہے ہیں۔ خدا ہم سب کے اس اعمال کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔